ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم مہینوں کی اہم تاریخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے 5 رجب المرجب کی۔ اس تاریخ کی فضیلت یہ ہے کہ ولادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، لہٰذا آئیے آج کی اس مبارک تاریخ میں ہم امام علیہ السلام کے کردار کے بارے میں ذرا جاننے کی کوشش کریں۔ امام علیہ السلام سلسلہ امامت کی 10ویں کڑی ہیں اور آپ بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 5 رجب کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس وقت مامون عباسی کی حکومت تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ جناب سمانہ تھی، جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، متقی، پرہیزگار اور اپنے زمانے میں بے مثل و بے نظیر تھی۔ آپ کا اسم گرامی علی اور کنیت ابوالحسن ثالث ہے۔ نقی لقب ہے۔ نقی کے معنی صاف ستھرا یعنی پاک و پاکیزہ۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ایک مشہور لقب ہادی بھی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام تمام انسانوں کو ان کی زندگی میں پیش آنے والے ہر کام کے لیے ہدایت دینے والے تھے۔ آپ کا لقب متوکل ہے اور توکل ایمان کی علامت ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کا کام ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کی پوری زندگی متوکلانہ تھی اور وہ توکل کی مثال تھے، یعنی بے انتہا اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کا ایک لقب ناصح ہے، یعنی نصیحت کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا۔ امام علیہ السلام ایسا دل رکھتے تھے جو ہمیشہ لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام یتیموں اور مسکینوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔ آپ کے در پر ہمیشہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا ہجوم سا لگا رہتا تھا، اور اکثر تو اپاہج اور نابینا لوگ بھی اس راہ پر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے امام علیہ السلام کا گزر ہوتا تھا، جبکہ خود سامرہ میں تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے کسی بھی سائل کو محروم نہیں پلٹاتے تھے۔ یتیموں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اور ہر ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مکمل خیال رکھتے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کوفے میں ایک دیہات کا رہنے والا شخص امام علی نقی علیہ السلام کے پاس سامرہ پہنچا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں بہت پریشان ہوں، مجھ پر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ جس سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا جس سے اپنی یہ مصیبت بیان کروں۔ یہ سن کر امام علی نقی علیہ السلام نے پوچھا، کتنا قرض ہے؟ تو اس نے کہا 10,000۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ مالک ہے، دیکھو جو میں کہتا ہوں بس ویسے ہی کرنا۔ پھر ایک رقعہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ رقعے کا مضمون تھا، مجھے اس شخص کو 10,000 دینا ہے جسے میں جلد ہی ادا کر دوں گا۔ پھر فرمایا، کل جب میں سامرہ میں اپنے مکان میں رہوں گا تو تم وہاں آ کر یہ رقعہ دکھا کر مجھ پر سخت تقاضا کرنا۔ اس نے پہلے عذر کیا کہ یہ بڑی بے ادبی ہے، مگر آپ نے تاکید کی کہ تمہیں ایسا کرنا ہی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سامرہ میں آئے اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے تو وہ عربی آیا اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔
آپ نے اس سے 3 دن کی مہلت مانگی۔ جب یہ خبر متوکل کے پاس پہنچی کہ ایک شخص کا اتنا قرض امام پر ہے جس کا وہ تقاضا کر رہا ہے اور حضرت کو تنگ کر رہا ہے، متوکل اس سے بہت شرمندہ ہوا اور 30,000 درہم حضرت کے پاس بھیج دیے۔ آپ نے وہ پوری رقم اس کو دے دی۔ اس نے عرض کیا کہ آقا، میں نے تو صرف 10,000 طلب کیا تھا، اس سے میرا قرض ادا ہو جائے گا، باقی آپ واپس لے لیں۔ تو امام علیہ السلام نے ایک بھی درہم لینے سے انکار کر دیا اور پوری رقم اس کو دے دی۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس جگہ قرار دے۔ امام علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح ہی مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ جس زمانے میں متوکل بادشاہ نے حضرت کو مدینے سے بلا کر قید کیا تو اس نے ایک سنگ دل شخص کو زندان کا محافظ معین کیا جو کسی پر رحم کرنا جانتا ہی نہیں تھا، لیکن جب اس نے آپ کو عبادت کرتے اور گریہ و زاری کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا اور دھیرے دھیرے وہ آپ پر مہربان ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے ایک روز بلا کر کہا کہ میں نے تجھے اس لیے امام علی نقی پر مسلط کیا تھا تاکہ تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ اس نے کہا کہ اے امیر، تو نے جس قیدی کا محافظ مجھے بنا کر بھیجا ہے وہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ جب سے میری حراست میں ہے کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی شب پوری رات اسے سوتے دیکھا۔ تو ہی بتا، جو شخص تمام رات خدا کی عبادت کرتا ہو، دن بھر حالت روزہ میں رہتا ہو، کسی چیز کا طالب نہ ہو، کسی کی برائی نہ کرتا ہو، بھلا اس پر کس دل سے ظلم کروں؟ اے امیر، خوف خدا میں وہ اس قدر گڑ گڑاتا ہے کہ تمام چہرہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے ہیں مگر اس قیدی جیسا کسی کو نہیں پایا۔ امام علی نقی علیہ السلام اس قدر رحم دل، عبادت گزار اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ان کے اس کردار سے دنیا کو درس لینا چاہیے کہ کبھی کسی ضرورت مند کو اپنے در سے بھگائیں نہیں، سب کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئیں، ہر ایک کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور ساتھ ہی ساتھ خلوص دل سے اپنے رب کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں اور کوشش کریں کہ ویسی ہی عبادت کریں جیسی امام علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب اپنے پروردگار کی عبادت کریں بس اس وقت دنیا کے ہر چیز بھلا کر اس کی خوشنودی کے بارے میں ہی سوچیں اور ہمیشہ اسی سے مدد طلب کریں، جیسا کہ ہم نماز پڑھتے وقت سورہ حمد میں کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو بس اب امام علیہ السلام کی اس ولادت کی تاریخ میں ہم یہی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنی رضا اور معصومین کی رضا پر راضی رہنے کی بھی توفیق دے اور ایسا بنا دے اے میرے اللہ جیسا تو چاہتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام اسلامک کیلنڈر کا وقت ختم ہوتا ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے ایک نئے تاریخ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔